قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب آؤ ایک ایسے کلمہ کی جانب جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان برابر ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کو چھوڑ کر کے خدا نہ بنائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر پھر بھی یہ پیٹ پھیر لیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا، کہو کہ تم گواہ رہو، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی ہم فرما بردار ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی، اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ توریت اور انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی ہے۔ افلا تعقلون، تم کیوں نہیں سمجھتے ہو، افلا تعقلون، تو تم کیوں نہیں سمجھتے ہو۔ انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، سنو تم جس سلسلے میں جھگڑ رہے ہو اس کا تمہارے پاس علم ہے، تم جس بات کو لے کر کے جھگڑ رہے ہو اس کا تمہارے پاس علم ہے، اس بات میں تم کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ انتم ہؤلاء حاججتم، سنو جس کا علم ہے اس کے سلسلے میں تم جھگڑتے ہو۔ فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے تو اس کے متعلق کیوں جھگڑتے ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ پکے اور کٹر مسلمان تھے۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ قرآن نے کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان دونوں سے پہلے آئے تھے، ان کے زمانے میں نہ تو انجیل اور نہ ہی توریت تھی۔ یہ دونوں بات کے بعض روایتوں میں یہ بات آئی ہے تفسیر کی کتابوں میں کہ موسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام آئے۔ تو یہودی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں۔ دونوں پہ کتاب نازل ہوئی تو وہی قرآن یہ کہہ رہا ہے، او یہودیو او عیسائیو، تم دونوں کہتے ہو کہ ابراہیم یہودی تھے، یہودی کہتے ہو، اور تم عیسائی یہ کہتے ہو کہ ابراہیم عیسائی تھے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد تم دونوں کی کتاب نازل ہوئی ہے۔ ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما، تو دونوں کا جواب دیا قرآن نے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ کٹر مسلمان تھے۔ وما كان من المشرکین، اور نہ ہی مشرک تھے۔ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت مکہ المکرمہ کے مشرکین یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہم لوگوں میں سے تھے اور ہم انہی کی اولاد ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام ہمارے معبودوں
کی عبادت کرنے والے، پوجا پاٹ کرنے والے تھے۔ اللہ نے فرمایا نہ تو وہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ ہی مشرکوں میں سے تھے، بلکہ وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، پکے مسلمان تھے۔ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ هَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا۔ ابراہیم علیہ السلام کے قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہا مانا۔ ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے قریب تر وہ لوگ ہیں للذین اتبعوہ، جنہوں نے ان کا کہا مانا، وہذا النبی والذین آمنوا، اور یہ نبی اور ایمان والے ہیں، واللہ ولی المؤمنین، اور مومنوں کا اللہ تبارک و تعالی سہارا و کار ساز ہے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اہل کتاب کی ایک جماعت کی یہ خواہش ہے کہ وہ تمہیں بھٹکا دے، تمہیں گمراہ کر دے۔ اہل کتاب میں سے ایک جماعت کی یہ خواہش ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں لیکن اس بات کا انہیں احساس بھی نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب تم جان بوجھ کر کے اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کر رہے ہو؟ اہل کتاب تم جان بوجھ کر کے دانستہ طور پر اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب تو حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اور جان بوجھ کر کے حق کو کیوں چھپاتے ہو؟ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ دن کے شروع حصے میں جس طرح ان لوگوں نے ایمان لایا ہے تم بھی ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ ان لوگوں پر جن لوگوں نے ایمان لایا ہے دن کے شروع حصے میں، وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور دن کے آخری حصے میں انکار کر جاؤ شاید کہ وہ لوگ بھی انکار کر جائے۔ یعنی یہودیوں کی ایک جماعت نے یہ مسئلہ اپنے لوگوں کے سامنے رکھا کہ ایمان والے تو ایمان لے آئے ہیں، تو تم بھی صبح جب سو کر کے اٹھو تو کہو ہم بھی ایمان لائے، بھائی ہم بھی تمہارے ساتھ مسلمان ہیں۔ جب شام ہو تو شام کے وقت انکار کر جاؤ کہ ہم ایمان نہیں لاتے ہیں، تمہارے دین میں یہ کمیاں ہیں اور یہ خامیاں ہیں، لہٰذا ہم ایمان نہیں لاتے۔ جب تم ایمان نہیں لاؤ گے، انکار کر جاؤ گے، تو جو لوگ ایمان لا چکے ہیں انہیں بھی شک پیدا ہوگا، تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے دین سے پھر جائے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، اور یہودیوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ تم اپنے دین کی پیروی کرنے والوں کی بات مانو۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے۔ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ، اس جیسا کسی اور کو دیا جائے گا جو تم کو دیا گیا ہے۔ یہودیوں نے کہا اس جیسا کسی اور کو دیا جائے گا جو تم کو دیا گیا ہے، یا وہ تمہارے پاس تمہارے رب کے پاس جھگڑا کرے گا، وہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کرے گا۔ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، تو آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا فضل ہے،
یؤتیہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت علم والا اور جاننے والا ہے۔ اس کی تھوڑی سی تفسیر سمجھ لیجئے۔ یہودی کہتے تھے کہ بھائی نبوت ہمارے خاندان میں آئی ہیں، ہم لوگ مالدار ہیں، پیسے والے ہیں، عزت دار ہیں، اور اب تک نبوت اور نبی ہمارے ہی خاندان سے یہودی ہی نبی بنتے آئے ہیں، لہٰذا نبوت ہمارے ہی گھر میں رہے گی، ہمارے ہی قبیلے کے لوگ نبی بنائے جائیں گے۔ ان کا یہ دعویٰ تھا۔ فرمایا کہ اس کے سوا اور کسی کو یہ مقام و مرتبہ نہیں مل سکتا ہے، یہودی کہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ تمہاری جاگیرداری نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کو جس کے ساتھ چاہتا ہے خاص کر دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم فضل والا ہے۔ ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدہ الیک، اور اہل کتاب میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ اگر انہیں بڑے خزانے کا بھی آپ امین بنا دیجئے تو پورا کا پورا دے دے گا، پورا کا پورا وہ واپس کر دے گا۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ اگر ایک دینار کا بھی آپ اسے امین بنا دیجئے تو وہ نہیں لوٹائے گا مگر یہ کہ آپ اس کے سر پہ کھڑے رہیے۔ وَيَقُولُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، یہ سب اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ جاہلوں کا ہم پر کوئی حق نہیں ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، یہ سب اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ جاہلوں کا ہم پر کوئی حق نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، تو وہ لوگ جان بوجھ کر کے اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، وہ لوگ جان بوجھ کر کے اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، کیوں نہیں جس نے اپنے عہد کو پورا کیا اور تقوی اختیار کیا یعنی پرہیزگاری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کو، پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم۔ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم، اور جو اللہ کے عہد کو اور اپنے ایمان کو فروخت کرتے ہیں، بیچ ڈالتے ہیں، ثمناً قلیلاً، معمولی قیمت پر، جو اللہ کے عہد کو اور اپنے ایمان کو معمولی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ، تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ولا یکلمہم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ہی ان سے کلام فرمائے گا، ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ، اور نہ ہی قیامت کے دن ان کی طرف نگاہ کرم فرمائے گا، ولا یزکیہم، نہ ہی ان کا تزکیہ نفس کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور انہی میں کا ایک فریق وہ ہے کہ جب کتاب پڑھتے ہیں تو زبان کو موڑ لیتے ہیں۔ ان میں کا ایک فریق وہ ہے کہ کتاب کو پڑھتے وقت زبان کو
موڑ لیتے ہیں لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ تاکہ آپ اس کو کتاب کا حصہ سمجھیں وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور حالانکہ اللہ کے جانب سے نہیں ہے وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ تو وہ سب کے سب جان بوجھ کر کے اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة انسان کے لیے مناسب نہیں ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب دی ہو حکمت سے نوازا ہو نبوت دیا ہو پھر ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله پھر وہ لوگوں سے کہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر کے میرا بندہ بن جاؤ پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے میرا بندہ بن جاؤ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ لیکن اللہ والا بن جاؤ ربانیین بن جاؤ تمہارے کتاب سکھانے کی وجہ سے اور کتاب کو پڑھنے کی وجہ سے وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا اور وہ تمہیں فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنانے کا حکم نہیں فرمائے گا وہ تم کو فرشتوں کو اور نبیوں کو رب یعنی اللہ بنانے کا معبود بنانے کا حکم نہیں دے گا اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو تمہارے مسلمان بچ جانے کے بعد وہ تمہیں کیا کفر کا حکم دے گا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے میثاق لے لیا ہے کہ جب میں تمہیں کتاب دوں حکمت دوں ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم پھر تمہارے پاس رسول آئے جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہو یا تصدیق کرتا ہو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ تم ان پر ایمان لاؤ وَلَتَنْصُرُنَّ بِهِ اور ان کی مدد کرو قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو کیا تم اقراری بنتے ہو کیا تم اقرار کرتے ہو اور میری ذمہ داری کو قبول کرتے ہو قالوا اقررنا سبوں نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين اللہ نے فرمایا گواہ بن جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون جو اس کے بعد منہ پھیر لے تو وہ فاسق ہیں افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وإلیہ یرجعون کیا یہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کے کسی اور دین کا طلبگار ہے کیا یہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کے کسی اور دین کا طلبگار ہے حالانکہ جو کچھ آسمان میں ہے زمین میں ہے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی اسی کا فرما بردار ہیں وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على
ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ پر جو کچھ ہم پر نازل ہوا ہے اس پر، جو کچھ ابراہیم پر نازل ہوا اس پر، جو کچھ اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان لائیں، اور جو کچھ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم، اور جو کچھ موسیٰ کو، عیسیٰ کو اور ان کے رب کی جانب سے دیگر نبیوں کو دیا گیا ہے اس پر بھی ایمان لائے۔ لا نفرق بین احد منہم، تو ہم ان میں سے کسی کے بھی درمیان تفریق نہیں کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو کوئی بھی اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور دین کو تلاش کرے گا تو اس کی جانب سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اس قوم کو ہدایت دے گا جو ایمان لانے، رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور ان کے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد انکار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جو رسول کی حقانیت کی گواہی دینے، ایمان لانے کے بعد اور دلیلوں کے آ جانے کے بعد انکار کرے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہی وجہ ہے کہ ان کی سزا یہ ہے کہ اللہ کی ان پر لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اور نہ ہی ان سے عذاب میں تخفیف ہوگی اور نہ ہی مہلت دی جائے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، ہاں مگر جو توبہ کر لے اور نیک اعمال کرے، فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا اور معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، جو ایمان لانے کے بعد کفر کرے، ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم، اور پھر وہ اس کفر میں بڑھتا ہی چلا جائے تو ان کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی، ہرگز ہرگز ان کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، یہ سب کے سب گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، جنہوں نے کفر کیا اور کفر کے حالت ہی میں مرے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به، تو ان کی جانب سے زمین بھر سونا فدیے کے طور پر دے دیا جائے وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جنہوں نے کفر کیا اور کفر کے حالت میں اس کی موت ہو گئی تو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے زمین بھر سونا فدیے کے طور پر دے دے کے عذاب سے بچا لیا جائے تو وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وما لہم من ناصرین، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔